أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك أسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا كم من فؤاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، علم و آگہی و بیداری اور تعلیم و تربیت کی اس درسگاہ روشنی علم کی میں آپ سبوں کا استقبال ہے. ہم اس میں علم، حصول علم اور زندگی اور زمانے کو برتنے پرکھنے کے سارے ضابطے اور فارمولے، ان کے تعلق سے اس میں گفتگو کرتے رہتے ہیں. آج ہمارا موضوع ہے آئیے اجالوں کی طرف. ہم دعوت کسے دے رہے ہیں؟ اجالوں کی. وہ بیچارے لوگ جو زندگی کے اندھیروں میں سسک رہے ہیں، ان کی خواہشیں ختم ہو چکی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یہ زندگی کے اندھیرے جو ہیں وہی ان کا مقدر ہے اور وہ زندگی کے اجالوں کی طرف کبھی نہیں پہنچ سکتے. چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے مرتکب ہو گئے وہ اور پھر زندگی ان سے روٹھ گئی اور اس زندگی کو منانے کی انہوں نے کوئی کوشش بھی نہیں کی. وہ سمجھے کہ اب سارے راستے مسدود ہو چکے ہیں، اب ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اور بس جو ہے اسی کو برداشت کرنا ہے، اسی کو سہنا ہے، اسی کو ڈھونا ہے. ہم آج بات کریں گے انہی کے تعلق سے اور ان کو ہم یہ میسج، یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ زندگی آپ سے روٹھی نہیں ہے، وہ اب بھی آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے. اگر آپ مثبت اور پازیٹیو طریقے سے سوچیں، تھوڑی سی ہمت باندھیں، تو اب بھی زندگی آپ کی بالکل قریب ہی ہے اور زندگی کے اجالے آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ نمبر ایک، کہ وہ لوگ جو اسکولوں کے ڈراپ آؤٹس ہیں، یعنی نہ جانے کس بنا پر غلط فہمی، پست ہمتی، رہنمائی کا فقدان، غیر دور اندیشی، نہ جانے کس بنا پر، لیکن وہ اپنے زمانے میں اسکولوں کو چھوڑ چکے ہیں، اسکولوں سے ڈراپ آؤٹ ہو چکے ہیں، تعلیم سے ان کا سلسلہ کٹ چکا ہے اور اب اس کی وجہ سے وہ خوب تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ تعلیمی دھارا سے جڑے تھے وہ کامیاب ہیں، وہ اجالوں میں ہیں اور چونکہ انہوں نے تعلیم کا سلسلہ منقطع کیا تھا اس لیے وہ زندگی کے اندھیروں میں سسک رہے ہیں، دم توڑ رہے ہیں. یہ مختلف وجوہات ہوں گی، شاید حالات بھی خراب ہوں گے، کسی نے رہنمائی نہیں کی ہوگی، کس نے پشت پناہی نہیں کی، کس نے حوصلہ افزائی نہیں کی اور خود ان کے پاس اتنے فہم و ادراک ایسے نہیں تھا کہ واقعی تعلیم سے جڑ کر ہی وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ فہم و ادراک ان کے پاس نہیں تھی اور اب جہاں پر ہیں بس وہیں پر ہیں. کیا کرنا ہے انہیں؟ کیا زندگی انہیں اب بھی قبول کرے گی؟ کیا زندگی انہیں گلے لگائے گی؟ یس، زندگی اب بھی انہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے. یہ لوگ کیا کریں؟ کسی بھی وقت کبھی بھی ان کا تعلیم کا سلسلہ اگر منقطع ہوا ہے، چھوٹ چکا ہے، اب بھی یہ موقع ہے کہ وہ ان سے جڑ جائیں. ہر جگہ پر، ہر ملک میں ایسے افراد کے لیے مواقع ہیں، جیسے ایس ایس سی جو 10ویں کا ایگزام ہے وہ نہیں دے پائے ہیں، 6ٹھی 7ویں میں پاس ہوئے ہیں، چھوڑ چکے ہیں، چھوٹے موٹے کاموں میں لگ گئے ہیں، بالکل تکلیف دہ کاموں میں لگ گئے ہیں بیچارے. تو ان کے لیے اس ملک کی بات کر رہا ہوں، یہاں پر ایک NIOS کا بورڈ ہوتا ہے، اس سے وہ پرائیویٹ SSC کا 10th کا ایگزام دے سکتے ہیں. خالی ایک خواہش اندر ہونی چاہیے کہ عمر 40 سال ہے یا 45 سال ہے یا 50 سال ہو چکی ہے، تب بھی سیکھنے کی خواہش اندر ہونی چاہیے. یہ وہ بورڈز ہوتے ہیں جس میں جو بظاہر جو مشکل نظر آنے والے جو سبجیکٹس ہیں، مضامین ہیں،
ان کو آپ چھوڑ کر بھی ایگزام دے سکتے ہیں تاکہ ایگزام میں آپ پاس ہو جائیں. تو یہ ایک موقع ہے کہ وہ پرائیویٹ طریقے سے وہ 10ویں کا امتحان دے دیں اور اس طریقے سے اس کے بعد جو زندگی سے جڑے ہوئے ایسے کورسز ہوتے ہیں, چھوٹے موٹے کورس نام لینا چاہوں گا, الیکٹریشین ہے, وائرمین ہے, ڈیزل میکینک ہے, موٹر میکینک ہے, ٹرنر ہے, فیٹر ہے, یہ اس قسم کے کورسز کر کے وہ زندگی سے دوبارہ جڑ سکتے ہیں. عمر کتنی ہی ہوئی ہو اس کے باوجود یہ ممکن ہے ہر ایک کے لیے. تو یہ ڈراپ آؤٹ جو ہیں وہ اس طریقے سے زندگی کی دھارا میں پھر سے واپس آ سکتے ہیں. دوسرے وہ کون سے لوگ ہیں؟ دوسرے وہ لوگ ہیں جو غلط فیصلے والے, جنہوں نے غلط فیصلہ لیا تھا اور اپنا کریئر تباہ کر بیٹھے. مثال کے طور پر وہ سائنس کے اسٹریم کے لیے فٹ نہیں تھے, سائنس میں گئے, بلا وجہ 11ویں 12ویں کی, اب کچھ سمجھ میں نہیں آیا, یو ٹرن لینا اپنی شان کے خلاف سمجھا, آگے گئے BSc تک گئے, بلا وجہ پڑھتے گئے یا چھوڑ دیا. یہ لوگ جنہوں نے غلط فیصلے لیے ہیں, وہ غلط فیصلے والے لوگ اب بھی ان غلطیوں کو درست کر سکتے ہیں. صرف کرنا ان کا یہ کہ کسی چیز کو انا کا ایشو نہیں بنانا ہے اور یہ نہیں سوچنا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, آپ کے حق میں کیا بہتر ہے, بس اس کی طرف بڑھیے. تو اگر ایسے کورسز کی طرف آپ گئے ہیں جو آپ کے لیے مناسب نہیں تھے, اب بھی یو ٹرن لینے کا, واپس آنے کا راستہ آپ کے لیے کھلا ہے. یہ چیز قطعی ممکن ہے, اس سے پہلے کہ دیری ہو جائے, چاہے 2 4 5 7 سالوں کا 10 سالوں کا بھی گیپ ہوا ہو اور سوچ رہے ہیں کہ اس وقت میرا فیصلہ جو تھا وہ غلط تھا, اب اس کو ہم کو بہتر بنانے کا ہے. جو بھی زندگی بچی ہے اس کو وقار کے ساتھ زندہ رہنا ہے. یہ اگر وہ سوچتے ہیں تو یقینی طور پر وہ پھر سے زندگی سے جڑ سکتے ہیں. تیسرے وہ لوگ ہیں جن کو ہم کہیں گے ادھورے خواب والے. ادھورے خواب, ان کو خواب کچھ تھا, بڑا سا خواب تھا, لیکن حالات کی بنا پر کہیے, جیسے بھی بڑی فیس تھی ادا نہیں ہو پائی, سارے معاملات جو ہیں چوپٹ ہو گئے, گھر کا سربراہ جو تھا اس کا یا تو انتقال ہو گیا یا وہ بیڈ ریسٹ پہ آ گئے, مختلف بیماریوں کے شکار ہو گئے. یہ ساری باتیں ہونے کے بعد ان کے خواب جو ہیں وہ اب ادھورے رہ گئے ہیں. یہ لوگ بھی زندگی سے اب بھی جڑ سکتے ہیں. جیسے کوئی جو ہے وہ کالج کی طرف اس لیے گیا تھا کہ آگے چل کر وہ MBA کرے گا, مینیجر بنے گا. گریجویشن تک جو ہے وہ گرتے پڑتے جیسا بھی ہو, حالات کا مقابلہ کرتے ہو پہنچے, پھر اتنے خستہ حالات ہو گئے کہ MBA کی اس فیس کا پورا انتظام نہیں ہو سکا, اس لیے گاڑی آگے نہیں بڑھی. اب جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں صلاحیت ہے. ایک مینیجر کو ضروری ساری اوصاف, ساری چیزیں اس کے پاس ہیں, وقت کی پابندی ہے, فیصلے صحیح ہو رہے ہیں, ٹائم مینجمنٹ, کرائسس مینجمنٹ, ساری چیزیں وہ جانتا ہے. سارے جو ساتھی لوگ ہیں ان کو لے کر چلنے کی ان میں صلاحیت ہے. یہ سارے اوصاف ہیں. کوئی مشکل درپیش آ جائے اس کو خندہ پیشانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں اور صحیح طریقے سے صحیح فیصلے لیتے ہوئے فائدہ مند اور سود مند اقدام کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ صلاحیتیں ہیں, لیکن جو ایک ڈگری, ڈپلوما, سرٹیفکیٹ کا جو ایک ٹیگ چاہیے تھا ان کے پاس میں ٹیگ وہ نہیں ہے اور اس لیے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. زندگی انہیں بھی دعوت دے رہی ہے, انہیں بھی بلا رہی ہے کہ اب بھی موقع ہے, زندگی سے جڑ جاؤ. اور وہ کرنا یہ ہے, ان کے لیے راستہ یہ کھلا ہے کہ وہ جو دوسرے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے جو پوسٹ گریجویشن کے ڈپلوماز ہیں جو پارٹ ٹائم ہوتے ہیں, ابھی تو ایسے بھی ہیں جو ویکینڈز میں ہوتے ہیں, سیٹرڈے سنڈیز کو ہوتے ہیں, لیکن اچھے انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے جہاں واقعی نالج ملے, صرف سرٹیفکیٹ یا ڈگری کا کوئی ایک کاغذ کا پرزہ نہیں, واقعی نالج ملے. ایسے موجود ہیں ادارے. ہاں, اس سے جڑنے کے لیے لیکن کرنا یہ ہے ان کو کہ روز گھر میں آ کر فوراً انہیں نیند نہیں ملے گی,
ایک آدھ گھنٹہ اس کی اسٹڈی کرنی ہے، قربانی دینی ہے، وقت اس کو دینا ہے، نیند اپنی 2 گھنٹے کم کرنی ہے، لیکن زندگی سے جڑنے کی بالکل گارنٹی ہے۔ زندگی جو دعوت دے رہی ہے، آئیے اجالوں کی طرف، یہ باتیں ہماری جاری رہیں گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ نوي نفوسنا لنحس في السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشنی علم کی جس سے ہم بات کر رہے ہیں، آئیے اجالوں کی طرف۔ وہ لوگ جو زندگی سے کٹ گئے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ زندگی ان سے روٹھی ہوئی ہے، ہم بتا رہے ہیں ان کو کہ اب بھی وہ زندگی سے جڑ سکتے ہیں اور کس طرح جڑ سکتے ہیں۔ ہم دعوت کسے دے رہے ہیں اجالوں کی؟ وہ بیچارے لوگ جو زندگی کے اندھیروں میں سسک رہے ہیں، ان کی خواہشیں ختم ہو چکی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یہ زندگی کے اندھیرے جو ہیں وہی ان کا مقدر ہے اور وہ زندگی کے اجالوں کی طرف کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے مرتکب ہو گئے وہ، اور پھر زندگی ان سے روٹھ گئی اور اس زندگی کو منانے کی انہوں نے کوئی کوشش بھی نہیں کی۔ وہ سمجھے کہ اب سارے راستے مسدود ہو چکے ہیں، اب ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اور بس جو ہے اسی کو برداشت کرنا ہے، اسی کو سہنا ہے، اسی کو ڈھونا ہے۔ ہم آج بات کریں گے انہی کے تعلق سے، اور ان کو ہم یہ میسج، یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ زندگی آپ سے روٹھی نہیں ہے، وہ اب بھی آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ مثبت اور پازیٹیو طریقے سے سوچیں، تھوڑی سی ہمت باندھیں، تو اب بھی زندگی آپ کی بالکل قریب ہی ہے اور زندگی کے اجالے آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ کہ وہ لوگ جو اسکولوں کے ڈراپ آؤٹس ہیں، یعنی نہ جانے کس بنا پر غلط فہمی، پست ہمتی، رہنمائی کا فقدان، غیر دوراندیشی، نہ جانے کس بنا پر، لیکن وہ اپنے زمانے میں اسکولوں کو چھوڑ چکے ہیں۔ چوتھے وہ لوگ ہیں جو گلف کے مارے ہیں، گلف یعنی خلیجی ممالک، اس کے مارے ہیں۔ یعنی کیا کہ یہ جب گلف بوم آ گئی، اس سے ایک نقصان ہو گیا یہ کہ ہمارے اسکول کے بستوں میں ہی پاسپورٹ دکھائی دینے لگی، ویزا کریئر بن گیا۔ کائے کا ویزا پتہ نہیں، ویزا بس۔ اور اس کے لیے مسلم معاشرے میں ایک بڑا نقصان یہ ہوگا کہ بس بستہ یہاں پھینکا نہیں پھینکا، چل دیے باہر گلف کنٹریز میں کمانے کے لیے۔ کیا ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، کچھ سوچا نہیں۔ ہتھیاروں سے لیس ہو کے چلے جائیں، نہیں سوچا، ویزا آ گیا، نکل پڑو۔ اور پھر جب کچھ سالوں کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کی وہاں پر مقابلہ آرائی ہو رہی ہے، پہلے سے وہاں پر ویل کوالیفائڈ، اچھے کوالیفائڈ لوگ وہاں سے موجود ہیں، ان کمپنی سے موجود ہیں تو سارے ہتھیاروں سے لیس ہیں، تب یہ ہونے لگا کہ وہ کمپنی جو ہیں وہ ان کا ویزا رینیو نہیں کر رہی ہیں، واپس بھیج رہی ہیں۔ ایجنٹوں کو ہزاروں روپے بھرنے کے بعد یہ جاتے ہیں، وہ ایجنٹوں کو بھری ہوئی رقم بھی پوری نہیں ہوئی کہ واپس آ جاتے ہیں۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ اب زندگی ان سے روٹ گئی ہے، نہیں، زندگی اب بھی انہیں گلے لگانے کو تیار ہے۔ ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، آج بھی ان خلیجی ممالک میں، گلف کنٹریز میں کئی ایسے یونیورسٹیز ہیں جن کے اسٹڈی سینٹر سب کھل چکے ہیں، جس میں ہر قسم کی کورسز کی گنجائش ہے۔ تھوڑی فیس زیادہ ہے لیکن گنجائش ہے۔ زندگی کا وہ سلسلہ جو ٹوٹ گیا تھا، اب بھی وہ جوڑنے کا موقع انہیں ہے۔ ڈٹرمنیشن چاہیے، ول پاور چاہیے، قوت ارادی مضبوط ہو، کھپنے کی، اپنے آپ کو کھپانے کی خواہش ہونی چاہیے، اسٹوڈنٹ بننے کی، طالب علم بننے کی خواہش اپنے اندر جاگنی چاہیے کہ بھئی 42 سال ہوئے ہیں، 45 سال ہوئے ہوں، لیکن اب بھی میں اسٹوڈنٹ بن جاؤں اور روزانہ 2 گھنٹہ میں پڑھائی کروں۔ یہ خواہش اگر ہوتی ہے تو کورسپونڈنس سے اپنے ملکوں سے، یا وہاں پر جو اسٹڈی سینٹرز کئی یونیورسٹی سے کھل گئے ہیں، جو آپ کے وہاں پر جو کورسز ہیں، کام کر رہے ہیں، اس سے ریلیٹڈ ہیں، ان سے 2-3 سالوں میں آپ کے پاس ڈپلومہ، ڈگری، نالج یہ آ سکتا ہے، اور ان کو گلف کنٹریز سے واپس آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ زندگی ان سے بھی روٹھی ہوئی نہیں ہے، زندگی ان کو بھی گلے لگانے کو تیار ہے۔ اور کون لوگ؟ وہ ہیں اے ٹیکسی
اور رکشا والے وغیرہ وغیرہ یا ڈرائیورز. ہمارے یہاں پر آج دیکھیے، میں 3-4 جو چیریٹیبل ٹرسٹ سے وابستہ ہوں، جب بچوں سے سوال پوچھتا ہوں آپ کے ابا کیا کرتے ہیں، اور جواب سن کر چکرا جاتا ہوں. میجورٹی جو ہیں مسلم بچے کہتے ہیں کہ ہمارے ابا ڈرائیور ہیں. ٹیکسی ڈرائیور کہیے، رکشہ ڈرائیور، آٹو ڈرائیور یا جو بھی ہے، ڈرائیور ہیں. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ نہیں پوری قوم ڈرائیور بن گئی ہے کیا؟ سارے ہمارے یہاں پر جو باپ ہیں وہ ڈرائیونگ ہی کر رہے ہیں. کچھ ایسا منظر ہے ہمارے یہاں پر. اب ان کے لیے بہت زیادہ اسکوپ تو ہوتا نہیں ہے، بیچارے قرضوں میں مبتلا رہتے ہیں. جب بھی دیکھو تو ان کے رکشہ جو ہے وہ ریزورو پہ لگے ہوئے، یعنی پیٹرول نہیں، اس کا ڈیزل نہیں ہے. روز شام کو جو ہے وہ چھوٹی سی تھیلی میں بازار کا سامان لے کے جاتے ہیں. یہ خستہ حالت جو ہے اس سے اب بھی وہ زندگی سے جڑ سکتے ہیں. ایسے کئی انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پر ٹیکنیکل کورسز ہیں اور شارٹ ٹرم ٹیکنیکل کورسز ہیں اور عام فہم زبانوں میں سمجھائے جاتے ہیں. وہاں پر بہت ہارڈ قسم کی تھیوری، بہت کمپلیکیٹڈ جو ہیں وہ ڈائیگرامز، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو ان کے لیے ایسے کورس ڈیزائن کیے رہتے ہیں جو یہ جو چھوٹے لیول کے لوگ ہیں جن کا ربط نہیں ہے ڈائیگرام سے، تھیوری سے، ان کے لیے عام فہم زبانوں میں ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں. زندگی انہیں بلا رہی ہے. یہ چھوٹے موٹے کورسز، ٹیکنیکل کورسز کر کے وہ جو مہینے کو 8-10 ہزار کماتے تھے، وہ ٹیکنیکل لائن سے جڑنے کی وجہ سے، وہ اسکلڈ ورکرز ہونے کی وجہ سے اس کے 3 گنا 22-25 ہزار روپے تک کما سکتے ہیں. زندگی سے پھر سے جڑ سکتے ہیں. زندگی سے کٹے ہوئے وہ لوگ جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی ہیں جو نکڑوں پر کھڑے رہنے کی جن کو عادت تھی. یہ نکڑ والے خوب وقت گزارے کی وہاں پر. زندگی کا جب اصلی روپ سامنے آ گیا تو اب آٹھ آنسو رو رہے ہیں، سمجھ رہے زندگی ان سے کٹی ہوئی ہے. وہ بھی اب زندگی سے پھر سے جڑ سکتے ہیں چھوٹے موٹے کورسز کر کے. ابھی بھی وہ زندگی سے وابستہ ہو سکتے ہیں. زندگی سے کٹے ہوئے ایک اور ہیں جن کا نام ہے دینی مدارس سے فارغ. دینی مدرسوں سے جو فارغ ہو چکے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اسکوپ نہیں ہے. ان بیچاروں کو تراویح وغیرہ پڑھانے کے علاوہ یا کسی مسجد یا مدرسے میں خادم ہونے کے علاوہ کوئی راستہ کبھی نظر نہیں ہے. تو اور یہ بڑی بدبختی ہے، بڑی بدبختی ہے، ریپیٹ، بڑی بدبختی ہے اس قوم کی، اس ملت کی، کہ مسجد کی خدمت کرنے والے ان لوگوں کو سب سے کم تنخواہیں ہوتی ہیں. سب سے کم تنخواہوں میں جیتے ہیں یہ. ان مدارس سے فارغ افراد کو بھی اپنی زندگی کی اثر نو تعمیر کا موقع ہے اگر وہ کمپیوٹر سے جڑ جاتے ہیں. نمبر 1، MS آفس ٹائپ کا جو کمپیوٹر کا کورس ہے، بیسک کورس، وہ کر سکتے ہیں، اس سے ڈیٹا انٹری آپریٹر بن سکتے ہیں. نمبر 2، وہ DTP آپریٹر بن سکتے ہیں جس میں پیج میکر، فوٹو شاپ، کورل ڈرا، یہ کورس کر کے وہ اخبارات سے جڑ سکتے ہیں. اور نمبر 3، وہ جو دینی ادارے ہیں ان سے جڑ کر انٹرنیٹ پر جو اسلام کے خلاف جو بدگمانیاں یا زہر افشانی ہوتی ہے اس کے جوابات دے سکتے ہیں. یہ ممکن ہے ان لوگوں کے لیے جو دینی مدرسوں سے فارغ ہیں اور زندگی سے کٹے ہوئے ہیں. زندگی ان کو گلے لگانے کے لیے سب کے تیار ہے. تھوڑی سی جو ہے وہ وسیع النظری، تھوڑی سی خواہش اندر ہو، تھوڑی سی محنت، تھوڑا ویژن، اور صرف زندہ رہنے کا نہیں بلکہ جینے کا بھی انہوں نے اگر قصد کیا ہے تو انشاءاللہ زندگی کے اجالے ان کا انتظار کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ اس سلسلے میں آپ کے کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں تو آپ ان کو پوچھ سکتے ہیں. یس. آپ کا کہنا ہے کہ انسان خود اپنی زندگی کی تباہی کا ذمہ دار ہے. یقیناً، کیونکہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. سیدھی سی بات ہے. اس لیے یہ جو زندگی سے کٹے ہوئے لوگ تھے انہوں نے واقعی غفلت برتی تھی اور لاپرواہی برتی تھی
اور اس وجہ سے آج وہ وہاں پر نظر آ رہے ہیں، لیکن زندگی سے دوبارہ وہ جڑ سکتے ہیں، اس کی یقیناً گارنٹی ہے. نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج مسلمانوں کو جابس کیوں نہیں ملتے؟ سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو جابس کیوں نہیں ملتے، نوکریاں کیوں نہیں، ملازمت کیوں نہیں ملتی ہے. یہ پہلی بات تو ایک خام خیالی ہے کہ ہم کو جاب صرف اور صرف تعصب کی وجہ سے نہیں ملتی. تعصب کا نمبر 3-4 آ جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جس فیلڈ سے جڑتے ہیں اس کے ماہر نہیں بنتے. ماہر اور ایکسپرٹ کوئی بیکار نہیں رہتا. وہ ایسا نہیں کرتا جو ایکسپرٹ ہے، ماہر ہے، وہ اپلائی 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 اینڈ نو ریپلائی. وہ ماہر جو ہے ایکسپرٹ نہیں، وہ اپنی فیلڈ کے ماہر نہیں ہوتے، اس میں رچ بس نہیں جاتے، اس کا نالج نہیں حاصل کرتے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے، اور ڈگری حاصل کرنا اور جاب حاصل کرنا، اس دونوں کے درمیان میں ایک پیریڈ ہوتا ہے، دور ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں جد و جہد کا دور یا اسٹرگل پیریڈ. اس اسٹرگل پیریڈ سے ہمارے نوجوان گزرنے کو تیار نہیں رہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی ان کے ڈگری مل گئی ویسے ہی گھر پہ آ کے کوئی ان کو بلائے، بھائی آپ کا جاب تیار ہے، جاب لے کے جائیے. ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن جو اسٹرگل پیریڈ ہے اس میں یہ بھی ہوتا ہے. دوسری قوم کے لوگ کیا کرتے ہیں، ایک انجینئر بن گئے، ان کو معلوم ہے کوئی اچھی کمپنی میں کوئی تنخواہ کچھ بھی نہیں ملے، نالج ملنا چاہیے، اس کو جوائن کرتے ہیں. وہاں پر تنخواہ بہت اچھی نہیں ہے. جب وہاں پر دوپہر میں کھانے کا وقت ہوتا ہے، لنچ ٹائم، وہ نیچے آتے ہیں، ٹائی بنائے ہوئے، سب کچھ ہے، ایگزیکیوٹیو بنے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر جو ہے وہ پاؤ بھاجی ٹائپ کا کچھ کھا لیا اور کام پہ لگ گئے. کیونکہ وہ اسٹرگل پیریڈ ہے، پاؤ بھاجی اور وڑا پاؤ کھانے کا پیریڈ ہے. اس پیریڈ سے بدقسمتی سے مسلمان نوجوان گزرنے کو تیار نہیں ہوتے. ان کو فوراً بڑا جاب چاہیے. وہ جاب کے پیچھے جاتے ہیں، وہ تنخواہ کے پیچھے جاتے ہیں، جبکہ ان کو نالج کے پیچھے دوڑنا چاہیے. اپنی ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ ناکامی ہونے کی وجہ سے ان کو جابس نہیں ملتے ہیں. نیکسٹ. اور کوئی سوال؟ یس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا سوال ہے، ایک بار کوئی ہار گیا تو پھر سنبھلتا کیوں نہیں؟ سوال بڑا اچھا ہے کہ اگر ایک بار کوئی ہار جاتا ہے تو اس کو سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے، یقیناً مشکل ہو جاتا ہے. بہت سارے فیکٹرز ہیں، اس میں سب سے بڑا فیکٹر یہ آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ گھیریں گے، لوگ جو ہیں وہ تانے ماریں گے، باتیں سنائیں گے. اب اسی کے پریشر میں آ کر اس کا سنبھلنا مشکل ہوتا ہے. ورنہ سنبھلنے کے لیے مواقع ہیں، زندگی پورا موقع دیتی ہے سنبھلنے کا. لیکن اپنے اندر اگر خواہش نہ ہو تو یہ خواہش باہر کے لوگ کریٹ نہیں کر سکتے ہیں، پیدا نہیں کر سکتے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ. رضاك يا الله أنت الرحيم يا الله هبني عطاك يا الله أنت الكريم